کیا کیا کر سکتے ہیں آپ. مجھے معلوم ہے بہت سے کارہائے خیر میں آپ شریک ہوتے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، کہیں پر کچھ مدرسہ بنوانے میں مدد کر رہے ہیں. میں ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہوں. اللہ آپ کی ان حسنات کو بے حد قبول فرمائے اور تمام اپنے اپنے وطنوں میں آپ کی ان خدمات کا زیادہ سے زیادہ نفع اللہ کے بندوں اور بندیوں کو پہنچے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اپنے اپنے ملکوں میں انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے سلسلے میں، مظلوموں کی مدد کے سلسلے میں، ظلم کی طاقتوں کو کمزور کرنے کے سلسلے میں، قیدیوں کی رہائی کے سلسلے میں، یتیم بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں، اور نہ جانے کن کن مشکلات میں مبتلا اپنے بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں کی اعانت کے سلسلے میں آپ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. بار بار کا تجربہ ہے کہ وقتی طور پر توجہ دلانے کے نتیجے میں تھوڑی دیر کے لیے کچھ بیداری آتی ہے، لیکن وہ بیداری کتنے دیر تک باقی رہتی ہے یہ فیصلہ میں آپ کو چھوڑتا ہوں. سب اپنی اپنی زندگی میں مست ہو جاتے ہیں. اس وقت 50 مسائل جو پہلے سے چل رہے تھے وہ تو بدستور باقی ہیں اور ان کی شدت میں اور اضافہ ہی ہو رہا ہے. لیکن ہمارے ملک میں وقف کے قانون میں جو خطرناک ترمیم، انتہائی بھیانک امینڈمنٹ کا بل پارلیمنٹ میں پیش ہو چکا ہے، مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس کی فکر ہے، کتنے لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات ہیں. ملک کی تاریخ میں اب تک اقلیتوں، سکھوں، بدھسٹوں، مسلمانوں، عیسائیوں، لنگائٹس، او بی سیز، شیڈول کاسٹ کے لوگ، ٹرائبل لوگ، قبائلی لوگ، ان سب کے مفادات کے خلاف بہت سے بل پیش ہو چکے، بہت سے قانون منظور ہو چکے. لیکن میں اپنی معلومات کی روشنی میں کہتا ہوں 1947 آزادی کے بعد سے بھارت میں اتنا ظالمانہ قانون بنانے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کی گئی جتنا ایک وقف امینڈمنٹ بل کے ذریعے سے کی جا رہی ہے. مجھے بالکل نہیں معلوم کہ آپ بھی اس سلسلے میں چوکنا ہے کہ نہیں. لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں رہنے والے انڈین مسلمانوں کی طرف سے جواب جانا چاہیے. سخت سیاسی دباؤ کے بعد حکومت مجبور ہوئی کہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے اس بل کو رکھے اور ایک سرکولر جاری کیا گیا کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی انڈین شہری بستے ہوں وہ اس تبدیلی اور ترمیم تجدید کے سلسلے میں اپنی رائے بھیج سکتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی پرانے وقف قانون میں 150 ترمیمات اس مجوزہ بل میں رکھی گئی ہیں. کوئی مسجد محفوظ نہیں رہے گی، کوئی مدرسہ محفوظ نہیں رہے گا، کوئی خانقاہ محفوظ نہیں رہے گی، کوئی قبرستان محفوظ نہیں رہے گا اگر یہ قانون منظور ہو گیا، ایکٹ بن گیا. میں
خوشگمانی بھی نہیں کر پا رہا ہوں اور بدگمانی سے بھی ڈر لگتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سوں کے سامنے اس وقت پہلی بار یہ بات آ رہی ہے، اس کی سنگینی، اس کی اہمیت، اور یہ بات کہ آپ یہاں سے بیٹھ کر اس کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ مسلمان جماعتوں اور تنظیموں نے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی قیادت میں باقاعدہ پورا جواب تیار کر دیا ہے، جو ماہرین قانون نے مرتب کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز نے وہ جواب مرتب کیا ہے، اور ایک کیو آر کوڈ کے ذریعے، ایک کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے آپ بہت آسانی سے کلک کر کے آپ کا جواب سیدھے اس پارلیمانی کمیٹی تک پہنچ جائے گا۔ جو انڈین مسلمان ہیں، میں یہ بات ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہیں بھی رہیے، اسلام کے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہنا فرض عین ہے۔ میں نے یہ جو بات کہی تھی کہ جب بھی کہیں ایسے علاقوں میں جانا ہوتا ہے جہاں الحمدللہ چشم بد دور، اللہ نظر بد سے بچائے، نسبتاً بہتر حالات میں ہمارے بھائی اور بہنیں فیملیز رہتی ہیں تو خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن جس غفلت کی نیند میں ہیں ہمارے بھائی اور بہن، اس کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ کیا یہ بے وفائی جائز ہے؟ کیا یہ بے تعلقی شرافت کی دلیل ہے؟ آپ اپنے ملک کی مسجدوں کو چھوڑ آئے ہیں کہ بنا لو اس میں مندر، آپ چھوڑ آئے ہیں اپنے قبرستانوں اور اوقاف کو۔ آج کے مسلمان خود تو کیا وقف کرتے، وہ آبا و اجداد کی وقف کردہ جائیدادوں پر قابض ہیں اور ان کو بیچ رہے ہیں۔ کہیں پہ رہیے، واقف رہیے، شریک غم رہیے، شریک حال رہیے۔ مجھے جدے میں ایک ہندو لیڈی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ بابری مسجد کو شہید کرنے کی جو پوری تحریک چلی ہے، اس پوری تحریک کو سب سے زیادہ جو فائننس کیا ہے وہ گلف کنٹریز میں رہنے والے ہندوؤں نے اور امریکہ میں رہنے والے ہندوؤں نے کیا ہے۔ چلو پر پانی میں ڈوب مرنے کی بات۔ آپ نے عنوان دیا مجھے کہ زمانے حالات کے نئے چیلنجز اور ان کا مقابلہ ہم کیسے کریں۔ آپ نے خود مجھے چھیڑ دیا، اور نہ چھیڑتے تب بھی میں میلاد شریف پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا، میں جھجوڑنے کے لیے آیا، میں سوئی ہوئی غیرت و حمیت کو جگانے کے لیے آیا، میں ٹوٹتے ہوئے ارادوں کو جوڑنے اور گرتی ہوئی ہمت کو اٹھانے کے لیے آیا، احساس ذمہ داری کو بیدار کرنے کے لیے آیا، اجتماعی شعور کو بیدار کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور شکر گزار ہوں۔ دوسروں کو انصاف دلانا تو چھوڑیں، مسلمانوں کی اکثریت تو خود اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا مقابلہ کرنے میں کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن کرتی ہوئی دکھائی نہیں پڑتی۔ سب اپنی اپنی دنیا میں مست ہیں، بہت مطمئن اور خوش ہیں۔
اور یہ بنیادی طور پر اس کے پیچھے ایک بڑی زبردست کمی ہے کہ آخرت کی فکر سے ہم غافل ہیں۔ سب سے بنیادی جو ہماری کمی ہے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ کتنا سنگین مرحلہ پیش آنے والا ہے آخرت میں۔ آخرت کے تذکرے ہمارے گھروں میں نہیں ہوتے۔ آخرت کو ایک ایسا موضوع بنا دیا گیا ہے کہ کوئی مولوی صاحب آئیں، کوئی مولانا صاحب آئیں اور وہ کوئی تقریر کرے تو اس میں آخرت پر بات کر لیں گے۔ اب تو ہم جیسے علماء نے آخرت پر بات کرنا چھوڑ دیا۔ جن لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر ہے وہ انفرادی فرائض بھی ادا کرتے ہیں، اجتماعی فرائض بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت کی امید کے سوا کوئی ان کو انعام، شہرت، کوئی کچھ یافت نہیں چاہیے۔ یقینی طور پر ہم میں سے ایک سے آخرت میں پوچھا جائے گا، تمہارے ملک میں مسجدیں شہید کی جا رہی تھی، تم نے کیا کیا؟ تمہارے ملک میں نوجوانوں کو گھیر گھیر کر مارا جا رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ تمہارے گھر میں 80 کروڑ، تمہارے ملک میں 80 کروڑ لوگ، 80 کروڑ ملک کی آبادی کا آدھے سے بڑا حصہ، یہ وہ ملک ہے جو وشو گرو بننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو تم؟ پورے ملک کی دولت کو 4-5 یا 20-25 کارپوریٹ ہاؤسز کو، پورے ملک کی دولت کو چوس کر ان کو مالدار بنایا جا رہا ہے۔ لاکھوں کسان خودکشی کر چکے ہیں۔ روزانہ 20 سے 25 کسان روزانہ خودکشی کر رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کاش کہ ہم سب مرد اور عورتیں، میرے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، میرے بھائی اور بہنیں، وہ سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اب اپنے ضلع کی ترقی میں کیا حصہ لے سکتے ہیں، اپنے گاؤں میں کیا کر سکتے ہیں۔ ہر شخص اگر اپنے چھوٹے سے پڑوس کے ماحول میں اپنے ہیومن ریسورسز اور فائنینشیل ریسورسز، اپنی صلاحیت اور 4 پیسے اگر وہ خرچ کرنے میں لگ جائے تو واللہ بہت خاموشی کے ساتھ پورے ملک میں بہار لائی جا سکتی ہے۔ میں جب بھی آتا ہوں اور مجھے کوئی موقع آپ حضرات دے دیتے ہیں، میں اسی درد کا اظہار کرتا ہوں۔ اس خوشگمانی کے ساتھ یقیناً آپ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، لیکن ملک میں کس طرح کیا جائے کہ تھوڑے سے ریسورسز کے ذریعے سے ہر ایک اپنے گاؤں کی فکر کر لے، ہر ایک اپنے محلے کی فکر کر لے، نفرت کو کم کرنے کی ممکن کوشش کرنے کے لیے ہاتھ تو بڑھائیں۔ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں۔ اللہ نے کیوں نہیں فرمایا وما ارسلناک الا ہادیا للعالمین، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اسلام کا جو جوہر غالب ہے وہ رحمت ہے، اور للعالمین لیس للمسلمین۔ یہ اسلام کی فہم
میں کیسے آپ سے گزارش کروں کہ اسلام کی فہم کی طرف واپس آئیے. روایتی قسم کی جو فہم اسلام کی چل رہی ہے وہ ناکافی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں انقلاب آ گیا تھا. اتنے کم عرصے میں دنیا میں اتنا مال پھیل گیا تھا. نماز پھیل گئی تھی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تقویٰ پھیل گیا تھا صرف یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، حیا اور حجاب پھیل گیا تھا یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کے بیٹے عدی ابن حاتم سے کہا تھا کہ عدی ایک وقت وہ آئے گا جب حیرہ سے چل کر مکہ مکرمہ آئے گی ایک اکیلی عورت سر سے پیر تک سونے میں لدی ہوئی، اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا. اور عدی ابن حاتم نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا حیرہ سے چلی ہوئی ایک عورت آئی اکیلی اور اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا. میرے آقا محمد الرسول اللہ کی بات سچ ہوتی ہوئی میں نے آنکھوں سے دیکھ لی. عدی ایک وقت آئے گا کہ زکوٰۃ تقسیم کرنے والا پورے عالم اسلام میں گھومے گا، کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا نہیں ملے گا. عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں وہ وقت آ گیا. اس قدر خوشحالی پھیل گئی، دین اور دنیا دونوں کی ترقی اسلام چاہتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس جامع تربیت کی طرف واپس آؤ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں. آپ خبریں سنتے ہیں اور یقیناً غمگین ہوتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں تیزی کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں. کبھی ملک میں یہ اس طرح کے ارتداد کی سونامی میرے علم میں تو نہیں ہے کہ پہلے کبھی آئی تھی. اکا دکا واقعات ہوتے ہوں گے. اب تو یہ حالت ہے کہ ایک ایک ضلع میں، چھوٹے سے چھوٹے علاقے میں کہیں 40 لڑکیاں، کہیں 50 لڑکیاں، کہیں 15 لڑکے مرتد ہو چکے ہیں. ایک حافظ قرآن لڑکی، میری بہنیں غور سے سنیں، ایک لڑکی جو حافظ قرآن تھی وہ ایک ہندو لڑکے کے ساتھ مندر میں گئی، اس نے دھرم پریورتن کیا، وہ ہندو بنی، اس کے ساتھ شادی کی مندر میں. باہر نکل کر میڈیا والوں سے اس نے کہا کہ میں نے وشنو بھگوان کے سامنے سنکلپ لیا ہے کہ میں 10,000 مسلمان لڑکیوں کو مرتد بناؤں گی. نیند حرام ہوئی کسی کی؟ کسی کے دل میں سینے میں آگ لگی؟ کیا مر گئی ہے غیرت قوم کی؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ میں سے کسی نے یہ خبریں سن کر 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں گر کر 2 آنسو بہائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چاند اور سورج کی خبریں ہیں؟ جناب آپ کے وطن کی خبریں ہیں، آپ کے گاؤں کی خبریں ہیں، اور ہو سکتا ہے خدا نخواستہ آپ کے خاندان کی خبریں ہوں. کیا ہو رہا ہے؟ کیوں لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں؟ بنیادی طور پر مجرم وہ لڑکی بعد میں ہے، نہیں ہے. اصل مجرم اس کے والدین ہیں. والدین نے بچی کو اسلام سمجھایا ہی نہیں.
نہ ماں نے سمجھایا نہ باپ نے سمجھایا. باپ کاروبار میں لگا ہوا ہے، 2 بجے رات کو 12 بجے رات کو گھر واپس آتا ہے، ماں ٹی وی پہ دیکھتی رہتی ہے. کوئی بچوں کو کسی نے اسلام سمجھایا ہی نہیں. اور باہر کیا ہو رہا ہے؟ پوری ٹریننگ دی جا رہی ہے لاکھوں نوجوانوں کو. میں پرسنلی واقف ہوں. لاکھوں نوجوانوں سے کہا جا رہا ہے اگر ایک لڑکی کو لے کر آؤ گے تو 2.5 لاکھ روپے کا چیک تم کو فوراً ملے گا، ایک مکان ملے گا اور جاب ملے گا. ایک طرف یہ حملہ ہے، ایک طرف امت مسلمہ کے نوجوانوں سے اسلام اور ایمان کو چھین لینے کا یہ حیوانی جذبہ ہے، اور ایک طرف ایسی غفلت ہے جس کی مذمت کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں. کوئی بے چینی نظر نہیں آتی، کوئی بے قراری نظر نہیں آتی. سلام بھیجتا ہوں میں غزہ کے ان جانبازوں کے نام جنہوں نے ہمیں نئے سرے سے اسلام سکھانا شروع کیا ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پر اپنے ملک میں کہتا ہوں کہ اصلی مسلمان دیکھنا ہو تو وہاں دیکھو، ہم مسلمان نہیں ہیں، وہ ہیں اصلی مسلمان. اور آپ کے ملک اور شہر کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ زندہ اور مردہ حالت میں رئیس شہداء کا آپ نے استقبال کیا. اب بھی حمیت نہیں جاگے گی، اب بھی غیرت نہیں بیدار ہوگی، اب بھی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا، اب بھی ظلم اور کفر کی طاقتوں کے مقابلے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا، اب بھی نوجوانوں کے اندر جوش نہیں آئے گا. اب بھی اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس نہیں جاگے گا تو کب جاگے گا؟ آخر میں یہ بات کہہ کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ متعدد احادیث سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ آخری دور میں جبکہ ظلم ہی ظلم دنیا میں چھا جائے گا، 2 علاقوں ہوں گے جو خطے پوری کرۂ ارض میں زمین میں جہاں سے ان ظلم کا مقابلہ ہوگا. ایک علاقہ ہے بیت المقدس اور دوسرا علاقہ ہے وہ جس کے آس پاس ہم عرب رہتے ہیں، وہ خراسان کا علاقہ جس میں ہمارے آپ کے ملک کے بھی کچھ علاقے موجود ہیں. 2 علاقوں میں فیصلہ کن مقابلہ ہوگا، عالمی دجالی ظالم طاغوتی طاقتوں کا یہاں مقابلہ ہوگا. اب یہاں 4 کیٹیگریز کے لوگ سامنے آئیں گے. ایک مومنین ہوں گے جو بہت تھوڑے ہوں گے، دوسرے نمبر پر کفار ہوں گے جو بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، تیسرے نمبر منافقین ہوں گے اور منافقات ہوں گی، اور چوتھے نمبر پر والذین فی قلوبہم مرض ہوں گے. اب یہ فیصلہ کرنا میرا اور آپ کا کام ہے. آپ اور ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. میں آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، آپ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. ہم جانتے ہیں اپنے آپ کو. کیا ہم مومنین میں سے ہیں؟ کیا ہماری خواتین مومنات میں سے ہیں؟ یا ہم معاذ اللہ کفار میں سے ہیں، یا منافقین و منافقات میں سے ہیں، یا کم سے کم والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ ہے، جن کے دلوں میں مرض ہے. وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کھونے کو تیار نہیں، کچھ بھی قربانی دینے کو تیار نہیں. لالچ ہے ان میں، طمع ہے ان میں،
بخل ہے ان میں، خود غرضی ہے ان میں، بے حیائی اور بے حجابی ہے ان میں، وقت ضائع کرنے کی معصیت میں گرفتار ہیں وہ، نہ مال کو صحیح خرچ کرتے ہیں، نہ وقت کو صحیح خرچ کرتے ہیں، نہ صلاحیتوں کو صحیح خرچ کرتے ہیں، نہ ان کے درمیان اخوت و محبت کا رشتہ ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے خود فیصلے کی چیز ہے، خود فیصلے کی چیز ہے۔ آخری وہ دور شروع ہو چکا ہے، میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں، وہ فیصلہ کن دور جس پر دنیا کا اختتام ہوگا، وہ عدل کا قیام ایک بار پھر ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ پوری دنیا جیسے ظلم سے بھر گئی ہے، ویسے ہی ایک زبردست جد و جہد کے بعد دنیا انصاف سے بھر جائے گی۔ لیکن اس جد و جہد کے کرنے والوں کی تعداد کم ہوگی، زیادہ تر لوگ کفر کا ساتھ دینے والوں ہوں گے، خود غرض ہوں گے، بخیل ہوں گے، فرار اختیار کرنے والے ہوں گے، اور وہ لوگ ان کا بہت برا انجام ہوگا، بہت برا انجام ہوگا۔ ہم اس آخری دور کے نقطۂ آغاز میں ہیں، یہ بتانا میرا فرض ہے۔ یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ ایک تبدیلی کا زمانہ ہے۔ ورلڈ آرڈر بدلے گا اور لازماً بدلے گا، اور اس کی تبدیلی کی شروعات ہو چکی ہے۔ اللہ، اے اللہ، ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے والدین، متعلقین، دوستوں، محبین کو اللہ تعالیٰ اس صالح تبدیلی کے لیے جد و جہد کرنے والوں میں شامل فرمائے، ہمیں تلاش کرنے کی توفیق دے۔ میں جب بھی آتا ہوں، چند لوگ بھی اگر ملتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ چھٹیوں میں اپنے ملک میں آتے ہیں تو آپ اگر انڈیا میں آتے ہیں تو ایک دن 2 دن کے لیے مجھ فقیر کے پاس آئیے، میں دکھاؤں کیا کام ہو رہا ہے، پورے ملک کی سطح پر کیا کام ہو رہا ہے۔ ایک نئی تحریک اللہ کے فضل سے وہاں شروع ہوئی ہے، آل انڈیا ایکتا فورم کے نام سے۔ لاکھوں والنٹیئر ہفتوں میں بن گئے، تیزی کے ساتھ لوگ اس میں والنٹیئر بن رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت سے غیر مسلم طبقے اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بہت عجیب و غریب قسم کے امکانات سامنے ہیں، مگر مجھے شکوہ ہے آپ سے، آپ یہاں مجھ سے وعدہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد وہاں جب آتے ہیں تو اپنی شادیوں میں، ولیموں میں، عقیقوں میں آپ کا وقت چھٹی کا نکل جاتا ہے، آپ اتنے اہم کام کے لیے ایک دن نکالنے پر تیار نہیں ہوتے۔ آپ کا ضمیر آپ کو کیوں ملامت نہیں کرتا یہ بات میں نہیں جانتا، آپ خود فیصلہ کریں، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار زیادہ ہیں یا اپنے شہوتوں کے، اپنی پکنکس کے، اپنے فنکشنز کے، اپنی فیملی کی تقریبات کے آپ زیادہ وفادار ہیں۔ میں نے یقیناً تلخ کلامی کی ہے لیکن میں آپ سے معذرت نہیں کروں گا، آپ کا جی چاہے معاف کریں، جی چاہے معاف نہ کریں۔ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نمائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔